السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مگر اس کو ہم جب مطلب پہنا لیں، کیا اللہ کے یہ اجزائے نور ہیں، یا اللہ نے زمین و آسمان کو اپنے تخلیقی انوار سے تخلیق کیا ہے؟ اس کی بہت ساری نوعیتیں ہمارے سامنے آئیں گی، مگر جو ایک میجر سائنٹیفک نوعیت کی آتی ہے کہ اس میں کوئی فزیکل نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان میں جتنا ہم مادہ دیکھتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں۔ جس طرح ایک شروع میں ایک نقطے کا فشار ہے جسے آپ اسے بگ بینگ کہتے ہو، بہت بڑا، یہ بڑا ان انڈرسٹینڈیبل مسئلہ ہے کہ کیا واقعی ایک بہت بڑا وجود جو پھٹا تھا اس وقت، اللہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقا، کہ یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ایک وجود تخلیق کیا ہوا تھا، ایک سنگولر وجود تھا۔ بگ بینگ کی تھیوری جو بڑی ایڈوانس سائنٹیفک تھیوری ہے، بڑے اشتباہات کے بعد فائنلی آئی تھی، موسٹ آف دی جو فزیشنز ہیں، آسٹرو فزیشن ہیں، یہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون ایس، ایک وجود مطلق تھا، واحد تھا۔ جی مگر کیا خدا اس میں تھا جی یا خدا نے اس کے بعد تھا؟ دیکھو اللہ کی آیت یہ بتا کہ واز ناٹ اے پارٹ، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض ہے، یہ ایک خارجی وجود ہے جو اللہ نے تخلیق کیا، اور کانتا رتقا ففتقا، پھر ہم نے اسے پھاڑ دیا، جی پھر کاغذ کے ٹکڑے جیسے علیحدہ کیے گئے، بے ترتیبی سے پھاڑ۔ اب اس سے لگتا ہے کہ وہ اس زمین و آسمان میں بذات ہی شامل نہیں تھا۔ پھاڑنے کے بعد اس کا عمل تصعید شروع ہوتا ہے، بادل ہیں، بادل میں ادھر دوسری طرف سجین ان کو کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل اصطلاحات میں جو کاسمولوجی کی ہیں یا جی اسٹرانومی کی ہیں، کہ ہیوج کلاؤڈز آر یو سی ان دی یونیورس۔ میرا بعض کا سوال پہلے کہ ان کلاؤڈز کی لمٹ کیا تھی، کیا یونیورس کے حدود جو ہیں کلاؤڈ سے اسٹیبلش ہوئی ہیں؟ مگر یہاں سوال آتا ہے کہ زمان و مکان دونوں ایک طرح سے متعین ہیں۔ وہ جو پہلے کلاؤڈز تھے جن کی وجہ سے اب ہمیں یونیورس سجی ہوئی لگتی ہے، انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود کو تصور کیا ہوگا کہ اس ایکسپینشن تک جائیں گے؟ وہ ابھی فائنلائزڈ حدود ہیں مگر ہم ان تک پہنچے نہیں ہیں، مگر وہ کیا حدود ہیں nobody knows۔ پھر حضرت عقیل رضیوی نے، انہوں نے جب سوال کیا تو اس کے بارے میں اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ کان فی امائن، وہ بادلوں میں تھا۔ لیٹس گو بیک کہ جی ہم انہی بادلوں کو دیکھتے ہیں جو بگ بینگ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں حدیث یہ ادھر کان فی امائن کہ وہ ان بادلوں میں تھا، اور یہ بھی خالی پھر آگے کوالیفائی کیا تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا، کیونکہ اللہ کے اوپر بھی بادل تھے، نیچے بھی تھا۔ اس سے ایک بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو اللہ نے تخلیق کیا وہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ بڑا، ضروری نہیں کہ ان بادلوں کو بڑا قرار دیا جائے جن کے اندر اللہ موجود۔ تو یہ جو حدیث بتا رہی ہے کہ کان فی امائن، یہ ضروری نہیں کہ کسی مکان کو اس انسان سے بڑا قرار دیا جائے جو اس میں رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک نیا نقطہ نظر ہے کہ خداوند کریم جب یہ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس نے انوار اپنی جتنی بھی انوار، نور کی اصطلاح یہ ہے کہ اس کو آپ توانائی کی کوئی قسم کہہ سکتے، اس میں آپ کے علم میں کو 15-20 توانائیاں شامل بھی ہیں، ایکس ریز، گاما ریز، بیٹا ویز، یہ ویز، وہ روز، الیکٹرک ویز جو ہے۔ مگر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے 70,000 حجابات ناری ہیں اور 70,000 حجابات نوری ہیں۔ ناری اور نوری حجابات کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہے 70 فارمز آف دا ڈسٹرکٹیو انرجی اینڈ 70 فارمز آف دی کنسٹرکٹیو انرجی۔
مگر اس کے علاوہ بھی ہمیں پتا کہ 70,000 اور بھی ہو سکتی کہ اینی ڈسٹرکٹیو انرجی کین چینج انٹو کنسٹرکٹیو انرجی. بجلی ہے، بجلی کنسٹرکٹیو انرجی بھی ہے، ڈسٹرکٹیو انرجی بھی ہے. وہ بھولا بسرا لٹک جائے اس کے ساتھ تو چھوڑتی نہیں، اتنی محبت رکھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہمارا نور کا کانسیپٹ ہے، اٹ از ون آف دی کریٹڈ پیٹرن آف گاڈ اسلام. یہ بھی اللہ خود نہیں. میں اس کی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ میرا خیال جو باہر چلا جاتا ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، اس پہ لوگ بڑے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ میں نہیں ہوں، وہ میں نہیں ہوں. پیدا مجھ سے وہ خیال ہوا ہے، باہر گیا ہے. اس خیال کی امپلیکیشنز موجود تھیں، بس اس کو کسی صورت پہ اس ایک خیال کو نہیں قرار دیا جاتا. It's just a creation of mind which has worked well over you. اب اس کا بڑا تنازع یہ پیدا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے وجودی شعوری لوگوں نے اپنے آپ کو جزو خدا قرار دیا. To be in somebody's memory is not somebody. میرا یہ تو نہیں کہ آپ کسی کے دماغ میں ایک سوچ کی طرح محفوظ ہو تو آپ وہ تو نہیں نہ ہو جاتے. ہم کسی صورت سے بھی وہ ایک ذہن ایسا ہے جو اگر ہمیں آبلیٹریٹ کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ اپنے آپ کو سمجھ کر کہ ورچولی ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی کریٹیوٹی ٹو ایکسپریس. جو کچھ اس نے چاہا اس نے کیا، اس پہ کوشچن نہیں ہو سکتا. اب کو بندہ کہے خداوند کریم کو کیا ضرورت تھی دنیا میں، کیا ضرورت تھی لوگ پیدا کریں. اس نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، یہ اس کا اپنا ہے. اس سے ہمیں کوئی اس سے ڈسکشن نہیں، نہ ہم اپنی خواہش کا اظہار اس پر ڈال سکتے کہ کیوں اس نے چاہا، کیا وہ محتاج تھا. یہ جملے ہم بولتے ہیں، بٹ دی پرابلم ہے کہ یہ جملے ہم نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ہمارے حصے کی کوئی نہ ہماری ذہنیت نہ انڈرسٹینڈنگ کوئی ڈکٹیشن سے نہیں جاتی. جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تصویر حق رکھتی نہیں ہے کہ مصیبت سے پوچھے کہ تم نے مجھے اس رنگ میں کیوں بنایا، اس لائن سے کیوں بنایا، پینسل سے کیوں بنایا، واٹر کلر سے کیوں بنایا. She does not have the right to ask you. کہ اللہ نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے نقشہ بنایا دنیا کا تو وٹ ایور مٹیریل ہی وانٹیڈ ٹو یوز ان اٹ اس کا نام اس نے نور رکھا. اور اللہ نور السماوات والارض کا مطلب تھا یہ بنتا ہے کہ خدا بند کریم ہی اس زمین کا اصلی خالق ہے، باعث ہے، منبع تخلیق ہے. اور منبع وہ کوئی ایسا نہیں کہ مادے سے مادہ نہیں نکلا ہوا، کوئی اسپونٹینیس گروتھ نہیں ہوئی. دیر از نتھنگ میٹیریل ان دس ورلڈ. اور یہ تو آئنسٹائن ویسے بھی کہہ چکا ہے کہ اگر مادے کو ایک خاص اسپیڈ سے گزارا جائے تو وہ ویسی انرجی کنورٹ ہو. تو اگر ساری تخلیقات آدم ایک ہائی پیس پہ گزر جائے تو ساری انرجی بن جائیں گی، اور وہ انرجی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محتاج نظر ہوگی. اور یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے، اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ وہ تو پیٹرن ہے، وہ سیدھا سا پیٹرن ہے. بلکہ اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک زمین کریٹ کی، پھر 2 کی، پھر 2 کی، جو 7 کی. اور اگر ایک ڈول پھینکا جائے ہماری سیدھا اگر ہو جائے تو وہ چلتا چلتا 7ویں زمین تک. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین اپر موسٹ یونیورس ہے، ہمارے نیچے 7 یونیورس ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں اپنی یونیورس کی دہلیز نظر آ رہی ہے، ہمیں دوسری کیسی نظر آ رہی ہے. مگر ہے مثال بڑی خوبصورت، اور یہ مثال اتنی خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے اس کا نقشہ بنا کہ آپ کی زمین کے بالکل ایگزیکٹ نیچے زمین ہے، اس کے نیچے ایک اور زمین، ایک اور، یہ 7 یونیورسز اور 7 زمین ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زمین تو گھومنے والی ہے، یہ نچلی زمین کیا تھا؟ تو سب سے مزیدار بات ہے کہ ایک ہی پیٹرن میں گھوم بھی رہی ہے، کبھی ایک دوسرے کو چھوڑتی نہیں. سمجھ آئی بات کہ ایک ہی طرح سے
ایک ہی ترتیب اوپر سے چل رہی ہے، جیسے وہ ہے نا آپ ایک بری اس دھاگے میں آپ 7 چیزیں سنبھول لو لیں گے جی، اور ٹھیک ان ہے۔ کو چکر دینا شروع کر دیں، بالکل اسٹریٹ یہ زمینیں قائم ہیں اور ان کے 7 زمینیں اور ان پہ حکم ہوتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا تصور اس نے کہا، جس اللہ کے رسول کو یہ پتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کا رسول بھی نہیں جی ہے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روح دوبارہ ایک جگہ نہیں آ سکتی، جب حضور اس زمین سے گزر گئے تو اس زمین میں دوبارہ نہیں آ سکتے، مگر اس ٹائم میں اور نچلی زمین کے پیغمبر میں آنے میں فرق بھی تو ہوگا۔ جب وہ صحیح، اس زمین سے گزر گئے تو اپنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی میں چلے گئے۔ اگر آج کا سائنسدان ایک کلوننگ کر سکتا ہے تو آپ خود سوچو کہ اللہ کس کلوننگ کے قابل ہوتے، تو پیغمبر تو 7 زمینوں میں جا سکتا ہے مگر اس زمین میں دوبارہ نہیں آئے۔ یہ جو قوانین ہم پہ لاگو ہیں وہ ریجیڈیٹی آف ارتھلی لاس کی وجہ سے، اس زمین کے قوانین جو جعلی ہیں، مصنوعی ہیں، بنائے گئے ہیں، ایکسرسائز کے لیے ہیں، یہ ادھر ہی رہیں گے، مگر دوئی اس زمین سے باہر نہیں کہ میں اور آپ بھی انٹرنیشنل انٹر کاسمک پرسنالٹی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور روکتے رہنا ہوتا ہے۔ سر جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو زیارت سے ریلیٹڈ ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اس میں اللہ خود وہ کس پیٹرن میں جو ہے وہ نظر آئے گا یا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو لوگوں نے خواب میں بھی دیکھا، اس کا مطلب ہے شیڈوئی ایگزسٹنس ہو سکتی، اور جیسے خواب میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کو دیکھا، ویسے رپورٹ بھی کیا، کبھی اللہ کو بندے کی شکل میں دیکھا۔ اب پتہ نہیں سچا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑے بابا قادر اولیاء تو وہ شام رولا ڈالا کرتے ہیں، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو ایک دن وہ کسی نے دستک دی دروازے پہ، تو دیکھا ایک بڑا مخلوق شکل، بڑا ہی بد شکل سے انسان کھڑا تھا اوپر، اور اتنا خوفناک تھا کہ بابا قادر کو اس سے کراہت آئی، اور اس نے خیرات مانگی، بابا نے اسے دی کہ نہیں دی کنفرم نہیں مجھے۔ بابا چلا گیا، پھر آپ گائے واپس، ڈرے ہوئے تھے، پھر آ گئی، اللہ تم مجھے اپنا آپ دیکھو، کہا میں تو آیا سا، تم ان کا آگے کا دروازے سے میں تو آیا سا۔ پھر پتہ ہے کہ جو فقیر جائے جی شکل ایسی وہ آپ سے، اگر اس واقعے کو سچ مان لو تو لگتا یہ کہ آل شیپس آل باڈیز، ویسے بھی لوگ جو کریڈٹ زمانے کو دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ مثلا فزکس نیچر یہ کہتا ہے کہ زمانہ اپنی شیپس ایگزاسٹ کرے، وی آر آل شیپس آف ون ٹائم، وقت میں تمام میٹر اپنی شکلیں ایگزاسٹ کرتا رہے، مگر ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائیں گی۔ کتنی شکلیں ہوں گی، ارب بہا ارب خر بہا کرب، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے گی تو ریپیٹیشن شروع ہو جائے گی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ آج سے کوئی 3.5 کھرب سال کے بعد اسی کمرے میں میں ہوں گا، آپ ہوں گے، بالکل کیونکہ ریپیٹ ہونے میں پھر یہی بات چیت کر رہے ہوں گے ہم لوگ۔ یعنی اگر اس کی تھیری پہ اگر غور کیا جائے تو ریپیٹیٹو سرکل آف لائف پہ غور کیا جائے کہ میٹر ول ایگزاسٹ اٹس فارمز ان ٹائم، اینڈ وین اٹ اسٹاپس یو سی ایگزاسٹنگ اٹ ول ریپیٹ۔ جب ریپیٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کھرب سال کے بعد اسی جگہ اسی مکان میں اسی چھت پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے بعد گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ تو جب یہ نیچے نے لکھی تھی یہ بات تو اتنی امپریسو ہوئی کہ ساری دنیا کے فلاسفرز نے اس کو بہت بڑا فلاسفر جانا سمجھا۔ میں نے اس پہ چھوٹا سا ایک نقطہ ڈال دیا تھا کہ اگر یہ بات ایسے ہو تو کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں۔ پتہ نہیں لگے میرے پہلے میں یاد، یہی حال ہمارا اب ہے۔ ہم کسی جہان سے آئے ہیں
جس جہان میں یوم میثاق تھا، جس جہان میں فرشتے تھے، صبح شام ہم سے گلی ڈنڈا ان سے کھیل رہے تھے، ہم بنتے کھیل رہے تھے، اب ادھر آ گئے، ہمیں اس جہان کی کوئی بات یاد نہیں، ہمارے میموری لاکس ہیں، پلیسنگ کر دی گئی ہے سارا کچھ، جو ہی یہاں سے فارغ ہوں گے سب چیز واپس آ جائے گی، ساری یادیں واپس آ جائیں گی۔ ہمارا جو کم سے کم 8-10 کروڑ سیلز کا برین ہے، جس میں صرف 2.5 لاکھ کھلے ہوئے، وہ جب پورا کھلے گا تو ہمیں پوری کی پوری کائناتی جہت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں، میں ابھی ان سے بات بھی کرتا کمپیوٹر والوں کے سیمولیشن کی، مجھے تو لگتا ہے کہ پھر ہمیں یاد آئے گا وہاں جا کر کے یہ تو ہم اپنے آپ کو کمپیوٹر میں ڈالے ہوئے تھے، آپ گزار بیٹھے۔ تو ریالٹی لائز اونلی آئی تھنک ان ون، کہ ہم کریٹڈ امیجز ہیں۔ اگر آپ غور کرو تو اگر آپ پوری کائنات پر غور کرو، ایک اصول ہے اس پوری کائناتی تخلیق کا جو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ nobody behaves against the nature۔ کیوں بھائی ایسی کیا بے تکی بات؟ کیا تم نے پہلے سے لکھ کے رکھا ادھر؟ دیکھو سب سے عجیب بات ہے کہ خدا کہتا ہے کوئی چیز جو ہے اپنی بیہیویئر کے خلاف نہیں جا سکتی، unless and until کو بڑا ڈراسٹک چیز ہو جو زمین و آسمان کو، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے جو مقاصد ڈال دیے ہیں اس کائنات میں وہ اس میں اسی طرح رہے، کوئی زمین و آسمان ٹل نہیں سکتے، اور اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو تھامنے والا کوئی نہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وی سم وے، میرے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ all creations are robotic creation، ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس میں ویلیو ہمارے سوچنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں جب جنرلی پوری مخلوق کو دیکھوں، روٹین ان کے ایٹیٹیوڈ سارے لگے بندے، نو اینیمل نو برڈ ہیز ایور گون اوے، جب اتنا فکسڈ جو ہے نا معیار زندگی گزارنے کا، وہ ان کی اس چپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو بیسیکلی اس میں ڈالا گیا، باڈی سے چینج ہوتی رہتی۔ ہمارے پاس ایک خصوصیت یہ تھی کہ خدا نے کہا کہ اب میں ایک مخصوص مخلوق پیدا کروں، مجھے فرشتے بھی روبوز نظر آتے ہیں، جنات بھی روبوز نظر آتے ہیں، یہ تخلیقی پیٹرن ہے سارے۔ انسان میں جو فرق اللہ نے بتایا ان میں کہ ہی کین تھنک ڈفرینٹلی، اس کو ہم نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو باقی کسی کو نہیں دے۔ یہ بذات خود شو کرتا ہے کہ وی آر آلسو اے روبوٹک کریشن، بٹ مجھے میں نہیں ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہو یہ ایک روبو میں تاریں پڑی ہوئی ہیں، ہم میں نسیں پڑی ہوئی، اس میں کوئی اتنا نہیں، اگر ہو سکتا ہے کل کو آپ مزید پروگرس کر جاؤ سائنٹیفک پروگرس میں تو آپ بھی اسی جیسی کوئی چیز ڈالنی شروع کر دو، آپ بھی اس کی سپلائی لائن کے ڈفرینٹ پروسیجرز کر دو آپ بھی۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کہ آپ اس طرح بنائے گئے ہیں، ہماری طرح جانور بھی بنائے گئے، مگر عقل کے نہ ہونے سے ان کو ایک بالکل روبوٹک سیریز میں بھی چل رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ کہ میں ہو سکتا ہے کہ ہماری سیریز کے اوپر ہومو سیپین لکھا گیا اور ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی۔ سو وی گو بیک، ہم نے پرپز پورا کرنا ہے، اور پرپز بھی مجھے سمجھ آتا ہے، سمجھ یہ آتا ہے کہ جب میں اوپر دیکھتا ہوں ٹریلینز آف اسٹارز موجود ہیں تو مجھے بڑی بے سود کائنات نظر آتی ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ ایسی یار اس کا اللہ میں وہ کیا فائدہ ہے، ایسے خالی ستارے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کی کرتا پھر۔ بٹ آئی تھنک ہی وانٹیڈ، ہی نیڈیڈ کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرا جو ان سارے آباد بھی کرے، ان سارے دی لک آؤٹ، ہی بس کوئی شاید لا انتہا طاقت نے انہوں ایک ایسا نظام ترتیب دین ہوتے اپنے آپ کو قائل کیتا کہ جس کے تحت چوزن پیپل شوڈ، کیونکہ بڑا خطرہ تو شاید انہوں اپنے کسی کو ڈر سے نہیں ہونا، مگر انڈر لاز اگر کوئی انہوں ڈسکلیم کرتا ہے یا کفر و شرک یہ ڈرامے سارے کول کے ہوندے نے، پریکٹیکل دس از اونلی ٹو اسٹیبلش اے جنرل فائڈالٹی آف اس مخلوق دی
یہی اگے جا کے کاروبار کائنات سنبھال. I don't think کہ زمین دے اسی خرید زمین دے اسی